ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا تھا. وہ سیکولر لادین بدکار زانی شرابی شخص تھا، قاتل شخص تھا. اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، قادیانی ہے. وہ خود مسلمان ہی نہیں تھا، اس کی اولاد ہندوؤں کی بدھ مندروں میں جا کے پوجا کرتی رہی ہے. وہ قاتل بدکار شخص تھا، اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں اس خاندان کا. تو وہ کیوں ایسا عاشق رسول بن جائے گا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے؟ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، واقعات بالکل مختلف ہیں. تو ان کے خلاف پہلی باقاعدہ بڑی تحریک 1953 میں چلی تھی، اور پورے لاہور میں ان کے خلاف ایک بغاوت ہو گئی، اور حتیٰ کہ مارشل لاء لگانا پڑا. اور اس وقت کی حکومت، کیونکہ خود وہ لادین سیکولر، اسکندر مرزا کی میرا خیال حکومت تھی، لادین اور سیکولر تھے، ان لوگوں نے بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا لاہور میں. اور 2 بڑے عالم دین تھے جن کو گرفتار کر کے اس وقت فوجی عدالتوں سے سزائے موت دلوا دی. ان کے نام معلوم ہے آپ کو؟ ہم نے اسی لیے افغانستان میں مجاہدین کی مدد کی تھی کہ وہاں سوویت یونین پہلے موجود تھا. سوویت یونین ہمارا دشمن ملک تھا، جو اس جانب سے پاکستان کی پشت کو خطرے میں ڈال رہا تھا، اور اس جانب سے بھارت ہمیں خطرے میں ڈال رہا تھا. اس لیے ہم نے افغان مجاہدین کی مدد کی، سوویت یونین کو وہاں سے نکالا. ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر ایک ایسی حکومت آ جائے جو پاکستان کی دوست ہو. اور اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ویژن کو روکنے کے لیے جنرل ضیاء کو شہید کیا گیا تھا، اور اس ویژن کو روکنے کے لیے بے نظیر اور نواز انسٹال کیے گئے تھے یک بعد دیگرے، تاکہ پاکستان کی افغان پالیسی بالکل تباہ ہو جائے. پھر جب افغان طالبان آئے تو پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ قائم ہو گئی تھی، افغانستان میں ایک دوست حکومت آ گئی تھی. پھر اسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو پاکستان کی تباہ کرنے کے لیے 9/11 کے بعد امریکن نے افغانستان پر حملہ کیا، اور اسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم انڈینز نے جہنم کے کتے خوارج پیدا کیے افغانستان میں، جو آج تک ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. کہ لال مسجد کے اندر جہنم کے کتے خوارج تھے، اور پاکستان آرمی کا آپریشن ان کے خلاف 100% جائز تھا. اور لال مسجد ایک مسجد زرار تھی جہاں منافقین بستے تھے، اور جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مسجد کو زمین سے گرا دو، تباہ کر دو، اور اس میں مرنے والوں کی نماز جنازہ بھی مت پڑھنا.